ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، زندگی کے تمام اسباب ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کیے، رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نازل کیا، اور درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انتھک کوششوں کے ذریعے سے اس دین کو پھیلایا، ہدایت اور گمراہی کے سارے راستوں کی نشاندہی کر دی، خیر اور شر دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی، ہر ان چیزوں کے بارے میں بتلا دیا جس سے ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں سدھر جائے، اور ان تمام برے راستوں سے تنبیہ کر دی جن کے ذریعے سے ہماری دنیاوی زندگی اثر انداز ہو اور اخروی زندگی بھی اثر انداز ہو۔ بھائی اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ولادت اور وفات، اس مہینے میں ہم سنتے اور سناتے ہیں۔ قطع نظر اس سے یہ شریعت کا حصہ ہے کہ نہیں، یہ دوسری بحث ہے، لیکن اس مہینے کے ان ایام میں بکثرت ہم سنتے ہیں۔
تو سب سے پہلے بات بڑھانے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے اس چیز کو واضح کر دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہے۔ ولادت کے تعلق سے تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن ہوئی۔ عام الفیل، جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ رونما ہوا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے تعلق سے، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کئی اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 2 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بعض کا کہنا ہے کہ 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 10 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، اور بعض کا کہنا ہے کہ 12 کو ہوئی۔ اتفاق کسی میں نہیں ہے، ساری چیزوں میں اختلاف ہے۔ وفات کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری، اور اہل جمہور کے یہاں، تمام اکثر اہل علم کے یہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ اکثر اہل علم کے یہاں یہ بات آپ کو ملے گی، مورخین کے یہاں، جس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ بہت سارے اہل علم یہ بات ذکر کی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں 10-20 سال پورا پیچھے جائیں تو آپ کو یہ جشن عید میلاد النبی یہ نام آپ کو نہیں ملے گا، شاذ و نادر آپ کو ملے گا، وہ آپ کو ملے گا 12 وفات کے نام سے۔ 12 وفات ہمارے معاشرے میں منایا جاتا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کو ہم لوگ 12 وفات کے نام سے مناتے تھے، آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ بھائی اور دوستو، جب غم اور خوشی ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں خوشی دب جاتی ہے، غم کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے۔ نبی سے محبت کیے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، مسجد کھجور کے تنے سے بنے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو وہیں پر ایک کھجور کی ٹہنی تھی جس کا سہارا لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنا دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے حصے کو چھوڑ دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لکڑی سے رونے کی آوازیں سنی، جس طریقے سے ایک بچہ روتا ہے ایسے ہی اس لکڑی کے اندر سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس لکڑی کو اپنی سینے سے لگایا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اسے اپنی سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ لکڑی روتے رہتی اور آپ آوازیں سنتے۔ محبت کا یہ عالم غیر انسان سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کتنی شدید محبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے ہی اذان دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے، اذان مکمل نہیں کر پاتے تھے، رونے لگتے تھے، پوری مسجد رونے لگتی تھی۔ اور کیوں نہ رونے لگے، ان کا محبوب ان سے جدا ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنے کے سارے دروازے کھل گئے، ہر دروازے سے فتنے آنے لگے، خوارج کا ظہور ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حسن و حسین کی شہادت ہوئی، سارے فتنے کے دروازے کھل گئے۔ زکات دینے والے زکات سے دینے سے انکار کر دیا، کتنے لوگ مرتد ہو گئے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنے کے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں سارے دروازے کھل گئے۔ منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھپ چھپ کر رہتے تھے، سر اٹھانے لگے، کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے آ گئے، صحابہ کرام کے سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، بے شمار ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی، بے شمار ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف واضح طور سے اشارہ ہے یا اشارتاً بات کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اس سے پہلے کئی رسول آئے اور چلے گئے، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور جو اپنے دین کو چھوڑ دے گا وہ اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کا اپنا خود کا نقصان ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وفات ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو اس سے آپ اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں گے۔ افإن مت فهم الخالدون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا دوسرے لوگ بھی باقی رہیں گے؟ اس دنیا میں جو بھی آیا ایک نہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، دوسرے لوگوں کے طرح سب کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اٹھا لیے گئے ہیں آسمانوں میں، وہ واپس آئیں گے، 40 دن تک حکومت کریں گے، اس کے بعد بھی ان کو موت آئیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، چاہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس خذوا مناسککم خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے سارے طریقے سیکھ لو، فانی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں اگلے حج میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ اشارہ کر دیا یہ میرا آخری حج، اس کے بعد مجھے نہیں دیکھو گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن بھیج رہے تھے، سواری پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد هذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے، وَلَعَلَّ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے کہ تم واپس آؤ گے تو میری مسجد سے گزرو گے، میری قبر سے گزرو گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدید محبت کرتے تھے، رونے لگے، دہاڑے مار کر رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ آخری ملاقات وہ کہتے ہیں کہ واپس آؤ گے تو میری قبر سے گزرو گے۔ شہدائے احد کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سورۃ النصر کا نزول ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، آپ دیکھیں گے پوری فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ امت کو خوشخبری دی گئی کہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، فوج در فوج، جوک در جوک اس دین میں آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ صحابی تھے، بوڑھے صحابی تھے، جیسے ہی یہ آیت سنتے ہیں وہ رونے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو دیکھو، اللہ رب العالمین خوشخبریاں دے رہا ہے، یہ رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ اس امت کا نبی کے بعد سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا بزرگ، سب سے زیادہ معزز انسان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے، اس لیے کہ رسالت ختم ہو چکی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں اب ضرورت نہیں ہے، ان کو اب اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً یہ آخری ایام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں کسی جنازے میں گئے تھے، واپس آئے تو کہا کہ وا رأسا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، اس سے زیادہ میرے سر میں کہیں زیادہ درد ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا، میں تمہارا جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں میں دفن کروں گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد میں شوہر غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی دے سکتا ہے، جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یہیں سے شروع ہوتی ہے، مرض الموت، اور یہ بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سے 4-5 دن پہلے بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، منبر پر چڑھے اور کہا، کئی باتوں کی طرف اشارہ کیا، کئی نصیحتیں کی۔ انہیں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے کہا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہودیوں پر، ان نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ جب نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے ہیں تم، تو اللہ رب العالمین کے ولیوں کو یا اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو، اللہ رب العالمین کی عام بندوں کے قبروں کو سجدہ گاہ مزار ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو واضح طور سے لعنت برسائی کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہو، اور کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ میری قبر کو ہی پوجا کرنے لگے۔ پھر کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی زیادہ دھیان دینا، نماز کی طرف زیادہ دھیان دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کی نماز درست ہو، اس کے سارے اعمال درست ہوں، اس کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ جس آدمی کی نماز درست ہو، جو آدمی نماز کو اول وقت میں، نماز کے وقت میں اس کے ارکان و واجبات کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ اور وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کی تم دیکھ بھال کرنا، جو تمہارے ماتحت میں کام کرنے والے ہیں ان کی دیکھ بھالی کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کر رہے ہیں کہ لوگوں نماز کا دھیان دینا، یا نماز کی طرف توجہ زیادہ دینا، اور جو تمہارے ساتھ مل کر تمہارے ماتحت میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ دینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو دنیا میں رہنے اور اللہ رب العالمین کی بات جو ہے، دونوں میں اللہ رب العالمین نے اختیار دیا، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو چیز موجود ہے اس چیز کو زیادہ پسند کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی پھر رونے لگے۔ پوچھا گیا تو کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ان کا وقت آ گیا ہے۔ ہر معاملے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے آگے، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، ہم ان پر تعجب کرنے لگے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں دین میں سب سے زیادہ، دین کی سمجھ، سب سے زیادہ فقہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اپنی پوری بیماری کے ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بتایا اور کہا کہ مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قدم قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ جس کو ہمارے معاشرے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خائن کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، سب و شتم کیے جاتے ہیں، ابو بکر محمد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری بیماری کے ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ،
حضرت ابو بکر ان کا دل بہت کمزور ہے، ان کو امامت کے لیے آگے مت بڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرے زندگی میں میرے بعد بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے منبر پر چڑھے۔ تو کہا کہ تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، حضرت ابو بکر کو کہو کہ منبر پر چڑھے، مصلی پر آئے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ان کو افاقہ ہوتا ہے، پردہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آ رہے ہیں، امامت کے لیے آ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتموا الصلاۃ، کہا وہیں پر رہو اور نماز کو مکمل کرو۔ اپنی زندگی میں تمام صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول کو کہا، حضرت ابوبکر کو کہا کہ تم نماز پڑھو، نماز کو مکمل کرو۔ اور انس فرماتے ہیں کہ لم یأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت صلاۃ اخری، وہ آخری دیدار تھا، اس کے بعد کوئی اور نماز کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا۔ پردہ گرا لیے، اپنے گھر میں چلے گئے۔ چاش کا وقت آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری لمحے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی فضیلت تھی، اللہ کا سب سے بڑا انعام تھا کہ میرے باری میں، میرے دل اور میرے گود میں، میرے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں، آخری لمحے میں میرے گود میں بیٹھے۔ وہ عائشہ جن کو پانی پی پی کر کے گالیاں دی جاتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اللہ کے بندو سن لو، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی سب سے بڑی فقیہ ہے، سب سے بڑی۔ پھر کچھ سرگوشی کی، پھر مسکرانے لگی۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بیماری میں میری وفات ہونے۔ پھر دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور کہا کہ تم جنت کے عورتوں کو تم سردار بنو گے۔ یہ آخری ایام تھے، یہ آخری لمحے تھے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دونوں کو پیار کیا، دونوں کو بوسہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ، خیبر کے دن جو میں نے یہودی کے گھر پہ جو کھانا کھایا تھا، اس میں جو یہودیاں نے جو زہر ملایا تھا، آج اس کا اثر ابھی میں محسوس کرتا ہوں۔ عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک مسواک ہوا کرتا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف اشارہ کیا، حضرت عائشہ سمجھ گئی یہ مسواک چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ عائشہ نے کہ اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے نبی نے سر سے اشارہ کیا اور کہا میں مسواک چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی ابو بکر سے، حضرت عبد الرحمن سے مسواک لیا اور اپنے دانت میں اس کو تھوڑا سا نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ آخری ایام میں، آخری لمحے میں اتنے کمزور کہ مسواک بھی نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا اور اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالنے کے بعد اپنے پورے چہرے پر پھیرا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، یقیناً موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختی بہت تیز ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سختی کے بعد میں نہیں جانتی ہوں کہ کسی اور کے یہاں موت کی سختی اس سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان للموت سکرات، موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے، میں نے کان لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا اور کہا کہ پھر رفیق الاعلی حتی قبض، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا اور یہ کہا کہ پھر رفیق الاعلی، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک چیزیں آپ کو حدیث میں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کی نشانی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت آپ تو جانتے ہیں، تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد کی وفات ہوگی، اللہ کی قسم میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آیا اور کہا کہ من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا وہ جان لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اور یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، اس کے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا قتل کر دی جائے تو اپنی دین سے تم واپس ہو جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میں یہ آیت پہلی بار سن رہا ہوں، جبکہ اس سے پہلے کئی بار یہ آیت میں نے سنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے بھائیو، یہ 12 ربیع الاول کو یہ پورا واقعہ اسی دن کو، 12 ربیع الاول کو، جس دن ہم ناچ گانے کرتے ہیں، جس دن ہم سارے لوگوں کے راستے کو بند کر کے اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، اس دن تو مدینہ والوں کے لیے دن تاریخ دن تھا۔ جس دن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکان نہ آیا، یہ تو وہ دن تھا، وہ تاریخ دن تھا جس دن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجلسوں کو یاد کر کے ہم رویا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ایسی ہوا کرتی تھی۔ جس دن کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ہنسنا بھی چاہتے تو ہنس نہ سکتے تھے۔ ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ رب العالمین کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دین ہے، اس دین کو ہم اپنی طرف سے نہیں منائیں گے، اس دین پر عمل ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ اس دین پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی ہوگی، قرآن سے اجازت لینی ہوگی، حدیث سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر حدیث آپ کو اجازت دیتی ہے، قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ خوشیاں منائیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تیار تھے کہ کوئی کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سارے اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اب ان کے بارے میں پڑھو تو اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے خوشیاں منائی ہے یا غم منایا ہے۔ میرے بھائی، یہ دین ہے۔ فانظروا ممن تاخذون دینکم، دین کو سمجھو، دین کو پڑھو، دین پر ویسے ہی عمل کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے دین پر چل کر کے بتایا، یہی ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دین کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.